الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى نور الإيمان واذكروا الله عند كل سجد وأجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا
إننا في بحرنا من مغرق خذ يدي سهل لنا أثقالنا إمدادكم الرنجكم وأعدادكم ترديد الدنيا شادكم يا في دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما نفس شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الحافظین واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے میرے بد میں عاشقان ہم شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا آمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان کو موچنا روے محبت نال مل کے پڑھ لو صلوات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب دولات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا ایک پاکیزہ بابرکت جمعۃ المبارک اس دا خطبہ جامعہ مسجد اویسیہ رضویہ محلہ حنیف پارک دے اندر
بالکل شروع ہے جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام دوستوں کی خدمت کے اندر یہ گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک دے وچوں ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام احباب دے سامنے میں پیش کیتی ہے، تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور تانوں سن کے حق دے اوتے عمل دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس چیز دا بے حد افسوس لگ رہا ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے اور جمعہ بھی رمضان المبارک دا ہوئے، اللہ دا حکم بھی قرآن کے اندر موجود ہوئے، اسی کلمہ پڑھن والے بھی ہوئیے اور جمعے دے ٹائم دا پتہ بھی ہوئے، تے اس دے باوجود اسی گھراں دے اندر بیٹھ کے اس چیز دا انتظار کریے کہ کس ٹائم تے تقریر بیان ختم ہوئے تے اسی مسجد کے اندر پہنچیے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کیا کیا رب نے؟ اے ایمان والے ہو۔ پتہ لگا جڑی گل اللہ کر رہا ہے وہ دوجیاں نال یا ایھا الناس نہیں آکھیا کہ اے لوگو، لوگاں وچ سارے شامل ہو جانے سن، اپنے بھی شامل ہو جاندے نے، بگانے بھی شامل ہو جاندے نے، پرائے بھی شامل ہو جاندے نے، او دے وچ کافر بھی شامل نے، او دے وچ مشرکین بھی شامل نے، او دے وچ بت پرست بھی شامل نے، او دے وچ اگ پرست بھی شامل نے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، رب اے نہیں آکھیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ پتہ لگا رب جڑی گل پہ کردا ہے او دا تعلق ایمان والیاں نال ہے، بے ایماناں نال او دا تعلق کوئی نہیں۔ رب جڑی گل کر رہا ہے نا او دا تعلق ایمان والیاں نال ہے، بے ایماناں نال او دا اس گل دا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا ایمان والے ہو، میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے ہو، جس وقت جمعۃ المبارک دی اذان ہو جاوے پھر اپنے کاروبار جڑے نے انہاں نوں بند کر دیو۔ شارحین فرماندے نے جس وقت جمعۃ المبارک دی اذان پڑھی جاتی ہے اس تو بعد خطبہ جمعہ تک اور جمعے دے فرائض ادا کرنے تک جتنی دیر دکان کاروبار کھلا رہتا ہے او دا جو پرافٹ ہوئے گا، جو آمدن ہوئے گی، وہ سب دی سب حرام ہے۔ کیوں کہ سب تو پہلے انہیں اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی۔ جدو اللہ دا اے حکم ہے کہ تسی جمعے دی اذان ہو جائے تو سب کچھ چھڑ چھڑا کے مسجد دے وچ آ جاؤ۔ جس وقت جمعے دی نماز پڑھن واسطے بندہ اپنے گھر تو نکلتا ہے، مسجد کے اندر پہنچتا ہے، جیڑا جمعے والے دن سب تو پہلے مسجد کے اندر آندا ہے اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب لکھیا جاتا ہے۔ جمعہ تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جمعے دا ثواب علیحدہ کاؤنٹ کیتا جائے گا، لیکن انہوں پہلے آن دی وجہ دے نال فرشتے مسجد دے دروازے دے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازے دے اگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس وقت بندہ حضور دا غلام، میرے آقا دا دیوانہ، کلمہ پڑھن والا،
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرتے ہویا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اس حکم نو مندے ہویا جس وقت اپنا کاروبار چھڈ کے وہ مسجد کے اندر آندا ہے فرشتے اس بندے کا نام لکھ لیندے نے اور اس بندے دے کھاتے دے اندر ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب لکھ دیتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ اس وقت دے اندر اونٹ کتنا مہنگا ہے، لے کے قربانی کرنا 2-4-5 لاکھ روپے دی بات ہے، پھر جا کے اونٹ دی قربانی دا ثواب ملتا ہے۔ حضور دے غلاموں اپنے مقدرہ تے ناز کرو، جمعے دی نماز پڑھن واسطے گھر وچ تشریف گھروں نکل گئے ہو، مسجد وچ آؤندے ہو، تانوں پہلے آਉਣ دی وجہ نال تواڈے کھاتے دے اندر اونٹ دی قربانی دا ثواب لکھ دتا جاتا ہے۔ جڑا دوسرے نمبر تے آوندا ہے او دے کھاتے دے اندر گائے دی قربانی دا ثواب لکھیا جاتا ہے۔ جڑا تیسرے نمبر تے آوندا ہے او دے کھاتے دے اندر بکرے دی قربانی دا ثواب لکھ دتا جاتا ہے۔ جس وقت امام خطیب مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، آ کے ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، وعظ و نصیحت شروع کر دیتا ہے، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے جس طرح تسی بیٹھ کے سنتے ہو آ کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ چلیا جڑے حضور دے غلام جمعے والے دن پہل کر کے مسجد وچ آوندے نے، او جمعے دا بھی ثواب کماندے نے، نال قربانی دا بھی ثواب لے کے۔ اور جڑے آندے نے آخر دے اوتے ایک دے اس ثواب تو محروم ہو گئے، اور دوسرا جنہ بھی وقت اس دا ضیاء کیتا اور اگر کاروبار کے اندر وقت گزاریا تو وہ جتنا بھی کاروبار ہے اس دا سب پرافٹ بھی حرام، اور جڑا بھی اس ذریعہ کار بنیا طریقہ کار بنیا سب دا سب حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے حکم ایمان والیاں نو دیتا ہے، بے ایماناں نو نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا ایمان والیو جب جمعے دی اذان ہو جاوے سارے کام چھڈ کے تے میرے گھر دے اندر حاضر ہو جاؤ۔ تو اس واسطے دوستو اس وقت جمعۃ المبارک دی اذان پڑھی جائے اس وقت امام صاحب تو پہلے تہاڈا کم ہے کہ تسی مسجد کے اندر تشریف لے کے آؤ تاکہ جمعے دی بھی نماز پڑھو اور اس کے نال نال قربانی دا ثواب جڑا اس نے بھی اپنے کھاتے دے اندر پا لو، اس کو بھی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم قرآن پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ جڑی میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، چونکہ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اور اج رمضان المبارک دی 16 تاریخ ہے۔ گزشتہ کل جڑا گزر گیا ہے 15 رمضان المبارک شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ سیدنا علی المرتضیٰ محمد اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے تو انہوں۔ میں کہ ویسے مسجد کے اندر کافی دفعہ میں موقع ملیا تقریر کرن دا، لیکن جمعۃ المبارک دا آج پہلی دفعہ میں موقع ملیا۔ اللہ پاک میرا آنا تہاڈا سننا ساڈا بیٹھنا بٹھانا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڈی مسجد کے امام و خطیب میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد سید احمد صاحب ریسی وہ تشریف فرمان ہے، اگر کوئی غلطی کوئی وعدہ کاٹا ہویا تو ضرور اصلاح فرمان کے ساڈے بزرگ نے۔ تو آج حکم ہویا ہے کہ حکم دے مطابق بندہ نا چیز آپ دے سامنے حاضر ہے، تے زیادہ ٹائم نہیں لانا، جتنا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ او دے تے اپاں تقریر ختم کرنی ہے۔ تے 1 2 4 گلاں 5 7 جنیاں بھی میرے کولوں اونے ٹائم دے وچ ہو سکیاں میں آپ احباب دے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی اور تانوں سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ دے اوتے کوئی پابندی نہیں، اگر کوئی گل چنگی لگے تے محبت نال تساں اے ضرور آکھنا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزہ دا مہینہ ہے، اللہ خیر کرے تے نیکیاں دی انبار لگ جان گے، جمعہ تے تساں پڑھنا ہی پڑھنا، لیکن تقریر دے دوران اینیاں کو نیکیاں ہو جان کہ سارا سال اللہ تعالیٰ انہاں نیکیاں دی برکت نال سانو مزید نیکیاں کرن دی توفیق عطا۔ کل امام حسن مجتبی مولا علی دے وڈے صاحبزادے کل انہاں دا یوم ولادت،
سی جڑا کہ گزر گیا. آج 16 رمضان المبارک اور کل 17 رمضان المبارک. کل ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صادقہ سعدیہ ام المومنین ام عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کل آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک. اے گلاں یاد کرنے والی ہیں. اے گلاں کی نے بولو تو صحیح یاد کرنے والی. فرمایا وذکرہم بایام اللہ، یاد کرو اللہ دے دناں، یاد کرو اللہ دے دناں. یا اللہ ہفتے تو لگ کے جمعے تک دن سارے تیرے، ہفتہ بھی تیرا، اتوار بھی تیرا، سمار بھی تیرا، منگل بھی تیرا، بدھ بھی تیرا، جمعے رات بھی تیری، جمعہ بھی تیرا. تے او کیڑے دن نے جنہاں دی گل پیا کرنا ہے کہ یاد کرو. فرمایا دن میرے سارے ہی نے لیکن کچھ خاص نے، میں انہاں دی بات کر رہا کہ انہاں دا ذکر کرو. یا اللہ انہاں دا ذکر کیوں کروا رہے ہیں؟ فرمایا انہاں دناں دی نسبت میرے نیک بندیاں نال ہو گئی، اس واسطے میں کہہ رہا کہ انہاں دناں دا ذکر فرما. انہاں دناں دی نسبت اللہ والیاں دے نال، اس واسطے یہ دن سانو یاد ہونے ضروری نے، بہت اہم دن نے. اور دوسرا کل 17 رمضان المبارک اسلام اور کفار دے درمیان حق اور باطل دی لڑائی، پہلا مارکا جنوں جنگ بدر اور غزوہ بدر اور یوم الفرقان دے نام تو یاد کیتا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور 21 رمضان المبارک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول داماد رسول اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا یوم شہادت بھی. سبحان اللہ. مینوں جمعے دا جتھے نال حکم ہویا ہے وہ تے ساری مسجد دے انتظامیہ قبلہ محترم ملک محمد لیاقت صاحب جڑے کہ میرے بالکل سامنے تشریف فرما نے. اللہ پاک انہاں نوں اج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے. عاشق رسول بندے نے اور انہاں نے آرڈر لایا ہے کہ قاری صاحب سارے بیان کرتے ہیں تے میں آنا میرے چھوٹا سی کتاباں میں کٹیاں نے گھر پئیاں نے میں ساریاں دیا نہیں سکیا تے پوریاں آنیاں کون سن. بہرحال میں ہن ایک گل جڑی ہے نا وہ سارے پاسوں کردا جاواں گا کیونکہ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے جڑا حضور دے گھر والیاں نوں بھی مندا ہے تے حضور دے در والیاں نوں بھی مندا ہے. سبحان اللہ. اسی گھر والیاں دے بھی نوکر ہم تے در والیاں دے بھی بولو تو صحیح. گھر والیاں دے بھی نوکر تے در والی. میں تہاڈا ذوق نہیں خراب کراں گا، جڑے ساتھی بیٹھے نے نا میں تہاڈا ذوق نہیں خراب کراں گا. میں صرف اجے یہ چاہ رہا کہ بندے تھوڑے جے پورے ہو جان. تقریر دی تمہید بنی گئی تے بندے تھوڑے جے پورے ہو جان تے انشاءاللہ تعالی جس ذوق دے نال تسی تشریف لے کے آئے ہو انشاءاللہ تعالی میں اس ذوق نو پورا کراں گا. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا 4واں سپارہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مدد فرمائی اس ویلے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جس وقت تسی بدر دے میدان دے اندر بے سرو سامان سو. اس آیت دا ترجمہ کر کے کئی مولوی جڑے نے نا وہ پٹڑی تو لے گئے. آیت دا ترجمہ گردانہ نال نہیں ہوندا، آیت دا ترجمہ صرف نہ پڑھن نال نہیں ہوندا بلکہ قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ عشق مصطفیٰ نال ہوندا. سبحان اللہ. اور قرآن پاک دے اندر متعدد آیات بینات ایسیاں نے
جنہ دا تسی لفظ با لفظ ترجمہ کرو تے ہو سکتا تسی کیسے دار اسلام تو خارج ہو جاؤ۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ قرآن کریم سمجھ دے وچ آ جائے تے پھر کسی عاشق رسول دے قدماں دے وچ بہنا پوے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس آیوان تم اللہ کا ترجمہ کیتا، دوسرے نے ترجمہ کیتا، میں گل ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جڑا بریلی دے تاجدار نے ترجمہ کیتا، آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوب اللہ پاک نے تہاڈی اس وقت مدد کی تھی جس وقت تسی بدر دے میدان کے اندر بے سر و سامان سو، اللہ پاک نے تہاڈی مدد فرمائی۔ اے میں آسان ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیتا ہے۔ اور دوسرا جڑی حدیث پاک میں پیش کی تھی، ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، امام علی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انج ہاتھ پھڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ پڑھ کے فرمایا میرا پتر سردار سید سبحان اللہ، مطلب یہ تمہیں سبحان اللہ کھڑی ہے اینا پورے جاگنی یا ادھر ایک ملک صاحب نے سید تسی بندے باقی تے بیٹھے نے، جے تساں کیا تے میں نہ تہاڈا بھی لواں گا، ڈنڈی نہیں میں ماردا، پر تساں سبحان اللہ رو ڈنڈی کوئی نہیں ماردا، سبحان اللہ۔ فرمایا اے میرا بیٹا سید سردار، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اے دے ذریعے دو گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا، سبحان اللہ۔ سونے ویرو بھراو، اگر میں دی وضاحت کراں تے میں اے دے اوپر ایک جمانی میری زندگی مک جائے گی، لیکن علی تے دال دی شان ختم نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ ایک گل کر کے میں انشاءاللہ تعالی موضوع اگے لے کے چلنا۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن افسوس کہ پڑھن واسطے اکھ کسی اللہ دے ولی دی چاہیے، سبحان اللہ۔ امریکہ دا ایک عیسائی پادری، توجہ کرا جو گل شروع دی، امریکہ دا ایک عیسائی پادری میرے قبلہ عالم سیدی و مرشدی حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے کول آیا، آگے کہن لگا مسلمانہ دا دعویٰ ہے کہ قرآن دے اندر ہر چیز موجود ہے، اگر قرآن دے اندر ہر شے موجود ہے تو پھر دسو کہ قرآن دے اندر حسین دا ذکر کتے ہوئے تے حسن دا ذکر کتے؟ اے علی دیو بیٹے نے جنہوں نے اسلام دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا، اسلام دے اتنے بڑے ہیرو ہون تے باوجود اس دے انہاں دا نام قرآن دے اندر موجود نہ ہوئے، بڑے افسوس دی بات ہے۔ انہاں دا قرآن دے وچ نام ہونا ضروری ہے، جے اگر ہر چیز قرآن دے اندر موجود ہے تو پھر انہاں دا نام ثابت کرو۔ اگر وہ عیسائی پادری کسی میرے ورگے مولوی کو لایا ہوندا کہ ہو سکتا ہے جواب نہ دیتا جاتا، لیکن آل نبی اولاد علی دے کول آیا ہے، انہاں دے بڑیاں دی گل ہوئے اولاد تو بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا، تے گل بھی انہاں دے بڑیاں دی ہے، کیونکہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حسنی حسینی سید نے اور گیلانی سید نے اور ڈائریکٹ حضور غوث پاک دی اولاد دے وچوں نے، سبحان اللہ۔ سوال کیتا آپ دے اوپر حضور قبلہ عالم پیر سیدی و مرشدی حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا پادری صاحب ایک گل کا جواب دیو، دس مینوں تو قرآن پڑھے ہاں؟ پادری نے آخیا دس قرآن پڑھے ہاں تو؟ انہیں کہا جی میں قرآن پڑھے ہاں، اور میں قرآن عربی بھی پڑھ سکنا، قرآن انگلش بھی پڑھ سکنا، اور کئی زبانوں کے میں عبور حاصل ہے، میں جاننا قرآن ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو جاننا تو پھر پڑھ، پر افسوس اس پادری دے قرآن کسی مولوی دے سامنے نہیں سی پڑھ رہا، بلکہ ولیاں دے پیشوا دے سامنے پڑھ رہا۔ پھر میرے شاہ صاحب نے فرمایا اج اگر مسجد دے امام صاحب مسجد دے خطیب صاحب کسی نمازی نو کہن کھڑا ہو میرے سامنے قرآن دی تلاوت کر، ایک طرح بندہ چک جاندا ہے، اینیاں بندیاں دے وچ بندہ کسی نو کھڑا کر کے کہے
نہ سنا جڑا نہ پڑھن والا ہوے آندی بھاویں نہ ہوے لیکن وہ بندہ کم جاندا ڈر جاندا اپنے تو سینئر دا حیا کردا بھاویں کوئی بھی کام ہوے کوئی بھی محکمہ ہوے تے پھر اون دے کولوں تے قرآن سنن والا سید ہے فرمایا تو قرآن پڑھیا تے پھر میرے سامنے پڑھ کے سنا سبحان اللہ جس ویلے لما تہاڈا ذوق پہ پورا کرن لگا ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ حضور عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پادری تو قرآن پڑھیا ہے کہنے لگا ہاں جی قرآن مینوں آندا ہے فرمایا پڑھ کے سنا ہن پادری نے شروع کیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے جس ویلے پڑھیا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اے جو تو پڑھیا ہے اے تے قرآن دی آیت ہی نہیں اے جو تو پڑھیا وے اے قرآن دی آیت ہی نہیں تو کہنا میں قرآن نو جاننا بھی ہاں قرآن نو سمجھنا بھی ہاں قرآن دے اوتے عبور بھی حاصل ہے اگر عبور حاصل ہوندا اگر تو پڑھیا ہوندا اگر اس گل نو جاندا ہوندا پھر تینوں پتہ ہونا سی کہ تعبد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے قرآن دی آیت نہیں پتہ لگا تو کسے گل نو جاندا نہیں انہیں آکھیا نہیں میں سب کچھ جاننا ہاں فرمایا اگر جاننا ہے تو پھر قرآن پڑھ انہیں پڑھنا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویلے جے تو پڑھیا آپ نے فرمایا چپ کر جا ہن اگے نہ پڑھی ہن میں تینوں دسنا وا کہ حسن دی شان اور حسین دی شان قرآن اندر موجود ہے وے کہ نہیں انہیں آخیا دسو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ابجد دے حساب دے نال علم الاعداد دے حساب دے نال اے دے اعداد 786 بندے نے انہیں آخیا اس گل نو تے میں بھی نہیں جاندا فرمایا اگر اس گل نو تو جان لیندا پھر تو کافر نہ رہندا بلکہ محمد عربی دا غلام بن جاندا پھر تو بے ایمان نہ رہندا میرے آقا دا غلام بن جاندا تو اس گل نو جاندا نہیں سر پھڑ کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا ٹھہر جا اجے سر پھڑن دا ویلا نہیں فرمایا یا میں تینوں دسنا وا علم ابجد دے حساب دے نال امام حسین دے نام دے اعداد کڈ جس ویلے انہیں اعداد کڈے فرمایا کنے آئے نے انہیں آکھیا 210 آپ نے فرمایا لکھ لے جس ویلے لکھ لے فرمایا 10 امام علی مقام دی سن پیدائش کیے انہیں آکھیا 4 ہجری فرمایا لکھ لے جس ویلے لکھ لے تیجا سوال حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیتا فرمایا پادری اس گل دا جواب دے امام حسین دی سن شہادت کدوں ہے کہنے لگا 61 ہجری فرمایا ایتھے لکھ لے جس ویلے انہیں لکھ لیا فرمایا شہادت ہوئی کیڑی جگہ تے وے انہیں آکھیا کربلا اندر فرمایا کربلا دے اعداد کڈ او بھی ایتھے لکھ لے جس ویلے لکھ لے فرمایا امام حسن دے نام دے اعداد کڈ جس ویلے حسن دے نام دے اعداد کڈے اینے آئے نے فرمایا لکھ لے جس ویلے لکھے گا فرمایا امام حسن دی شہادت کدوں ہوئی ہے انہیں آکھیا 50 ہجری دے اندر فرمایا لکھ لے جس ویلے لکھ لے فرمایا انہوں جمع کر جدو جمع کیتا فرمایا 10 کی جواب آیا ہے جواب کی آیا ہے انہیں کیا حضور 786 جواب آیا ہے فرمایا ایتھے بھی 786 بسم اللہ دے اعداد بھی 786 فرمایا چلا ہو گیا ہے وہ قرآن تے حسین دے نا تو شروع ہوتا ہے قرآن دے حسن دے نا تو شروع ہوندا ہے حسین دے نا تو شروع ہوندا ہے اے دے وچ سنے ولادت بھی ہے اے دے وچ سنے شہادت بھی ہے اس تھاں دا بھی ذکر ہے جتے حسین شہید ہوئے نے اور امام حسن دا بھی ذکر انہاں دی شہادت دا بھی ذکر فرمایا بیلیا وہ تو قرآن پڑھیا نہیں اگر قرآن
پڑھیا ہندوں اے گل نہ کر دو فرمایا ہجے تو بسم اللہ پڑھیے میں تینوں علی دے دوواں پتراں دا ذکر کڈ کے وکھا چھڈیا ہے ہجے تے پوریاں 114 سورتاں پیاں نے اگے ٹرے گا میں تینوں ہور ذکر کڈ کے وکھا دیاں فرمایا ہجے تک تو صرف بسم اللہ پڑھیے تے میں تینوں دوواں شہزادیاں دا ذکر کڈ کے وکھا دیتا ہے اجے تے نہ ٹورے جے تے قرآن دی 114 سورتاں پیاں نے 114 سورتاں پوریاں پیاں نے پھر چلنا اگے پھر میں تینوں دساں کہ شہزادیاں دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے بس ایکو بات ہن میں دوسری طرف امام علی مقام امام حسن امام حسین فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسن میرا حسین یہ جنتی نوجوانہ دے سردار جنتی نوجوانہ دے محبت نال بولو جنتی نوجوانہ دے سردار نے آؤ تھوڑا جا ذکر مولا کائنات دا صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا جدو مسجد نماز پڑھتے ہیں نا تے امام حسن مجتبی تشریف لے کے آتے ہیں تے میرے آقا حالت رکوع وچ ہوندے نے تے میرے آقا اپنی قدماں نو اپنی لتاں نو کھلیاں کر دیندے نے امام حسن مجتبی کدی حضور دی لتاں دے وچوں گزرتے ہیں جیڑا مولوی کہندا ہے نبی دے وچ تے میرے وچ فرق کوئی نہیں اونوں کہ اپنے پوترے نو اپنے دوترے نو اپنے پتر نو نال جا کے نماز پڑھ جے مسیتوں سیاں کڈ کے باہر نہ ماریا مولوی جی تسی منڈے نو 2 منٹ گھر نہیں چھڈ سکدے ساڈی نماز دا بھی سر لیندے مولوی نماز پڑھا سکتا ہے اپنے پتر نو نال لے کے بچہ چھوٹا ہوئے تے تیرے میرے واسطے حکم ہے پر صدقے جاواں تیرے میرے بال نہیں علی دے بال نے متعلق امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے میرے آقا نے کی فرمایا عظمت آئے نبی بھولنا جانا لوگو عظمت آئے نبی بھولنا اپنی ایمانداری نال جننے بندے بیٹھے ہو سارے نے محبت نال مل کے پڑھنا میں کسے نوں نہیں آکھنا کیونکہ تسی بھی اہل بیت دے غلام ہو حضور دے کلمہ پڑھن والے ہو میرے آقا دے غلام ہو اہل بیت نوں منن والے ہو میرے نبی نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو ہر چیز تانوں میری وجہ دے نال ملی ہے میرے صدقے دے نال ملی ہے کسے چیز دے اوتے کوئی اجر نہیں منگدا نماز ملی تے میری وجہ دے نال صدقہ ملیا تے میری وجہ دے نال حج ملیا تے میری وجہ دے نال زکات ملی تے میری وجہ دے نال اے مسیتاں ملیاں تے میری وجہ دے نال اذاناں ملیاں تے میری وجہ دے نال اے رکوع ملیا تے میری وجہ دے نال سجدہ ملیا تے میری وجہ دے نال اے قیام ملیا تے میری وجہ دے نال قرآن ملیا تے میری وجہ دے نال بلکہ خدا ملیا تے میری وجہ دے نال بھی تانوں ملی ہے میری وجہ دے نال کسے چیز دے اوتے بھی اجر نہیں منگدا ہاں اگر تسی کچھ کرنا چاہندے ہو تے پھر میں ایہی گل آکھاں گا عظمت تیرا نے بڑا سکی گھرانہ ہے دن دن دے بھوکے نے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر تشریف لے کے آئے نے آ کے فرماندے نے سیدہ منو بھوک لگی ہے کچھ کھان دے واسطے گھر کے اندر اگر موجود ہے بیٹے دے دیو سیدہ عرض کردیاں نے حضور حسن بھی بھوکا حسین بھی بھوکا میں بھی بھوکیاں کھادا کچھ نہیں اے کنہ دی گل پیا کرنا وا جنہ دے جوڑے عرشاں تو اوندے نے جڑے جنہ دی اکھاں وچوں آنسو آ جان اللہ جبریل نو ٹور دے اے جبریل جا کے میرے محبوب نو کہہ دے کہ تیرا حسن پیار ہوندا ہے تیرا حسین پیار ہوندا ہے انہاں دا رونا رب نو گوارا نہیں او جڑے رون جھولا جھلان واسطے جبریل آ جاندا ہے او تیناں دناں تو بھوکے نے مولا مرتضی نے فرمایا سیدہ اگر کچھ گھر دے اندر موجود ہے تے دیو عرض کردیاں نے حضور
دن ہو گئے نے حسن نے بھی کچھ نہیں کھادا حسین نے بھی کچھ نہیں کھادا زینب نے بھی کچھ نہیں کھادا میں بھی کچھ نہیں کھادا فرمایا اگر کوئی گھر کے اندر چیز ہے وے دے دیو عرض کر دیا نے حضور اے سوتر وٹی آئے انہوں لے جاؤ جا کے بازار کے اندر فروخت کر آو جڑے پیسے ملن گے انہاں دا راشن لے کے آ جائے کھانا پک جائے گا میں بھی کھا لاؤں گی تسی بھی کھا لیا جے امام الانبیاء نبی علیہ السلام دے غلاموں مولا مرتضی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ سوتر پھڑیا جا کے یہودی دی دکان دے اوتے فروخت کیتا 6 دینار ملے نے لے کے چلے اجے راشن خریدیا نہیں اجے راشن لیا نہیں اجے ارادہ کیتا ہے رستے دے اندر ایک فقیر آ گیا آگے کہنے لگا تو نبی دا ویر ہے تیرا نام علی ہے میں سنیا ہے جڑا تیرے بوئے تے آ جاندا ہے خالی واپس نہیں جاندا نعرہ ملوانا اللہ دے فضل و کرم نال میں لبیک یا رسول اللہ دا دیو نعرہ جڑا میرے آقا دے صحابہ نے ماریا ہے بڑے مروانا نعرے اپے جدوں میں بولنا تے تساں اپے مارنے نے نعرے اللہ دے فضل نال حضرات جی وقار فرمایا عرض کردا حضور جڑا بھی تواڈے بوئے تے آیا ہے خالی نہیں گیا اس واسطے میں بھی آیا فرمایا کی جانا ہے عرض کردا حضور بھکھا او جڑے 6 دینار نے مولا مرتضی نے فقیر نو دے چھڈے نے آپ گھر اندر آ گئے نے جس ویلے ویکھیا سجدہ نے علی دے ہتھاں وچ کچھ نہیں ہاتھ خالی نے ایک دے ہتھاں دی گل پیا کرنا وا ایک دے ہتھاں دی بات ہو رہی ہے اے کون علی جدا ہاتھ ہو جے کوثر وچ پیندا ہے جڑا اللہ دے عرش دا مالک جڑا جنت دا مالک حسن حسین تے بابا جان دی بات بیا کرنا وا جس ویلے سجدہ نے دیکھیا مولا علی دے ہاتھ خالی نے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے پریشانی ظاہر کیتی مولا علی نے فرمایا سجدہ غم نہ کر پہلا پوچھ دے لے میں کی کر کے آیا وا عرض کردیاں نے حضور دسو پھر کی کر کے آئے ہو فرمایا جدوں میں سوتر وچ آئے 6 دینار دا کیا ہے فرمایا جس ویلے میں لے کے چلیا وا راہ وچ فقیر آ گیا میں انہوں دے کے آ گیا وا تو پریشان نہ ہو علی تے رب نال سودا کر آیا ہے فرمایا علی تے رب نال سودا کر کے آیا ہے علی کی طرح سودا کر کے آیا ہے علی رب نال سودا کر آیا اللہ فرماتا نا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ میری راہ دے وچ اگر روپیہ خرچ کیتا نا انہوں میں کدے بدلے 10 دنیا 70 آخرت دیاں گا اور علی نے عرض کی فرمایا میں اللہ نال سودا کر آیا میں اللہ نال محبت نال بولو نا میں اللہ نال سودا کر آیا اچھا سجدہ دے چہرے تے تبسم آ گیا شکوا نہیں کیتا پھر گلا نہیں کیتا مولا علی کہندے نے اچھا چلو میں نکلنا میں باہر کوئی نہ کوئی تو انتظام کرنا نا گھر تو باہر نکلے نے اللہ نے فرمایا جبریل اونچی کہو نا سبحان اللہ جبریل لبیک یا جبریل فرمایا میرا علی میرے نال سودا کر کے گیا ہے ہن میں رب ہے میرا بندہ ہے انہیں سودا کیتا ہے ہن علی نو منافع ملنا چاہیدا ہے جس ویلے گھر تو نکلے نے آپ رستے دے اندر جا رہے نے جبریل نبات بشریت دے اندر بصری لباس پہن کے عام انسان دی شکل دے اندر ایک اونٹنی لے کے رستے دے اندر کھڑا ہو گیا ہے مولا علی گزرے نے جبریل کہنے لگا اے میں اونٹنی بیچنی ہے تسی لینی ہے مولا علی نے فرمایا نا نا میں نہیں خریدنی کیونکہ میرے کول پیسے کوئی نہیں پیسے نہیں ہے میرے کو میں نے کیویں خریدا انہاں کہا حضور میں کہڑا نقد منگن دیا دھار کر لوں دھار کر لو پھر دے دیا جی آپ نے فرمایا اچھا کنے لیا
انہیں کہا جی 600 ہے 300 دی کتنے 300 دی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دے 300 لئی لے کے اگاں ٹرے اگے پھر کھلوتا وہ بھی نباتا بشریت ہے وہ بھی فرشتہ علی جی کدھر جا رہے میں کہا گھر جانا اے مچھلی بیچنی ہے فرمایا ہاں بیچنی ہے کتنے پیسے 600 انہیں کہا لو 600 میں دینا لو مولا علی نے پڑھے دیتے کتنے سی 6 روپیہ 6 دیتے تھے 600 نقدی لیا جا کے جیب نہیں پایا تھا گھر مسکراتے آ گئے ادھر مولا علی بڑے تے پیچھے امام الانبیاء بھی آ گئے اگے مولا کائنات نے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لا کے آئے نے مولا علی دے چہرے تے تبسم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے چہرے تے بھی تبسم ہے میرے آقا نے دیکھ کے مسکرا گئے فرمایا علی مسکران دی وجہ کی ہے ارے میرے علی بولے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ہن اے دس وہ پوچھنے والی گل تو سنائے گا یا میں سنانی پوچھنے والی گل ہن کنے کرنی ہے ہن تو کرے گا یا میں کراں امام الانبیاء نے جس ویلے دی گل فرمائی مولا علی عرض کردے نے سونیا ودھا دے تیرے والیا اے سونیا اللہ دیاں سونیا زلفاں والیا ما داغل بصر دے کاجل والیا وہاں ینتی کو الہوا دی زبان والیا لا امرک دی جان والیا سونیا تسی فرما دیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کلی اٹھنی دی گل دساں کہ جیڑا لے کے آیا ہے جیڑا لے کے گیا ہے انہاں دا وی دس دینا فرمایا میں تینوں وہ بھی دسنا جڑا تینوں دے کے گیا ہے او دا بھی تینوں دسنا جڑا لے کے گیا ہے سبحان اللہ یہ غیب دی گل ہے کہ نہیں بولو تے صحیح ہے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مدر اللہ کا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو تسی دے تو دے غیب دی گل کردے ہو سرے عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر تیرے پر عرش پر ہے تیری نظر مولا کو تو ملک میں کوئی شے وہ نہیں مجھ پہ حیا نہیں محبت نال مل کے پڑھ لو بالا غلام سارے محبت نال مل کے پڑھ لو بالا غلام بے کمال بالا بے غلام بے کمال کاشف سنا جمیل وہ چلو فرمایا علی جس ویلے تسی گھروں نکلے ہو اللہ نے جبریل نو کھلیا ہے او جیڑا بندہ تینوں ادھار اٹھنی دے کے گیا ہے او کوئی عام نہیں بلکہ نوریاں دا امام جبریل ہے تے جیڑا تیرے کولوں خرید کے گیا ہے او دا نام اسرافیل ہے جنہاں دے گھر دی نوکری کرن واسطے جبریل ہوندا ہے جنہاں نے گھر دی نوکری کرنے واسطے اسرافیل ہوندا امام الانبیاء المستدرک دے اندر حوالہ موجود ہے میں جڑی بات کر رہا ہے کہ گل دا ذمہ دار حضرات عظیم کار وقت دے دامن اندر گنجائش کوئی نہیں میرے آقا امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جدوں تو میدان دے وچ ہونا ہے تیرے سجے پاسے جبریل کھلوتا ہوندا ہے
سجے پاسے جبریل کھلوتا ہوتا ہے. ابو بکر سونے حکم فرمایا جدو تو میدان دے وچ ہونا ہے تے تیرے سجے پاسے اسرافیل کھلوتا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تیرے سجے پاسے اسرافیل کے دو فرشتے نے جنہاں دی رب ڈیوٹی لا دیندا. جڑے اللہ دی رضا واسطے نکلدے نا رب پھر انہاں نوں کلیا نہیں چھڑدا. سبحان اللہ. جڑی قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھی کیونکہ میں عرض کیتا وقت دے دامن اندر گنجائش کوئی نہیں. فرمایا کہ محبوب اسد تہاڈی ادو مدد کیتی جدو تسی بے سر و سامان سو. 313 دی تعداد ہے مسلماناں دی. کتنی تعداد ہے؟ سارے بولے ذرا محبت نال تاکہ تہانوں یاد ہو جائے. جنہاں دے وچوں 66 مہاجرین نے 66 مہاجرین نے 246 انصار نے. مہاجرین مکے والے نے تو 246 جڑے نے وہ مدینے والے نے. سبحان اللہ. 2 گھوڑے 70 اونٹ 8 تلواراں 2 نیزے تے کسے دے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں تے کسے دے گالے تے قمیض کوئی نہیں. سبحان اللہ. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ نے جڑے بدر دے وچ آئے نے اے نے اسلام دے مجاہد جڑے بدر دے وچ آئے نے کسے صحابی نے ایک گل نہیں کی. توجہ کریا جی. میرے آقا نے فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ. پتہ لگا جب میرے آقا اپنے غلاماں کو آواز دیندے نے تے پھر غلام او آواز دیندے نے جیڑی اج دے غلام بھی آواز دیندے نے. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال آقا حکم ہوے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوے. فرمایا اعلان کر دے. سونے آقا دا اعلان کرنا ہے. فرمایا اے اعلان کرنا میں کہ اللہ نے جہاد دا حکم عطا فرما چھڈیا ہے. جہاد دا ویلا آ گیا ہے. اس ویلے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیتا. جس ویلے اعلان کیتا گھراں دے دروازے کھل گئے نے کھڑکیاں کھل گئیاں نے بازار لوکاں نے بند کر چھڈے نے دکاناں بند کر چھڈیاں نے. میرے آقا دے غلام سارے لبیک 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 کا وسادئی کا یا سیدی یا رسول اللہ. لبیک لبیک کہندیاں ہویاں امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں انہیں ویلا آ گیا وے جڑیاں کافراں نے سانو مکے دے اندر عزیزاں دتیاں نے ان عزیزاں دا بدلہ لین دا ویلا آ گیا وے. ہن کفار دے کولوں بدلہ لین دا ویلا آ گیا وے. کسے نے نہیں کیا حضور ساڈے کول تے جُتی کوئی نہیں ساڈے کول تے پگ کوئی نہیں ساڈے کول تے قمیض کوئی نہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے غلامو اللہ دا حکم آیا ہے ہن تہاڈی کی مرضی ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے سونےا اسی حاضر ہاں. میرے نبی نے فرمایا غلامو تہاڈے کول تلواراں کوئی نہیں. عرض کردے نے سونیا تاویں لڑاں گے. میرے نبی نے فرمایا لوہے دے لباس کوئی نہیں. عرض کردے نے سونیا تاویں لڑاں گے. فرمایا تہاڈے پیراں وچ جُتیاں کوئی نہیں. عرض کردے نے سونیا تاویں لڑاں گے. فرمایا تہاڈے جسم تے لباس کوئی نہیں. عرض کردے نے سونیا تاویں لڑاں گے. اے ماں داغ دے نینا والیا اسی کوئی قوم موسیٰ نہیں جڑے کھا پی کے بھج جان. اے موسیٰ تو جان تے تیرا رب جانے. سونے آساں تے تیرا کلمہ پڑھیا ہے. اے تے بدر ہے کھلوتا ہے. اگر تسی حکم دے وہ اسی دریا سمندر وچ چھاڑا مار دینے. حضور بدر تے کھڑا ہے. اگر تسی آرڈر تے لاؤ اسی سمندر وچ چھاڑا نہ مار دئیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا حوصلہ تہاڈا. حضور نے انہاں دے واسطے برکت دی دعا کیتی. برکت دی دعا فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اتھوں تک کہ عورتاں اپنے چھوٹے بچے لے کے حضور دی بارگاہ وچ پہنچ گئیاں. عرض کردیاں نے حضور لے جاؤ ڈھال تے تہاڈے کول کوئی نہیں. حضور اگر کوئی تیر تہاڈی طرف آیا تے ساڈے بچے نوں اگے کر دے. آ جائے
بیبیاں بیٹھی ہیں ایک جگہ دے اوتے آخری بات وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں ہے ایک جگہ دے اوتے بیبیاں اکٹھیاں ہو کے بیٹھیاں ایک کہندی جویں بیبیاں پھر اکٹھیاں ہو کے مومن گل کردیاں نے کہ میرا اپنے بندے دی اپنے بھرا دی اپنے باپ دی اس طرح گلاں پیاں کردیاں نے ایک نے آکھیا کہ میرا باپ وہ حضور دے نال جہاد تے جا رہے ہیں ایک نے کہا کہ میرا بھائی حضور دے نال جہاد تے جا رہے ہیں ایک نے کہا کہ میرے سر دا سائیں حضور دے نال جہاد تے جا رہے ہیں ایک نے کہا میرا باپ بھی جا رہا ہے بیٹا بھی جا رہا ہے میرا بھائی بھی جا رہا ہے سر دا سائیں بھی جا رہا ہے ایک بی بی بیٹھی تے اودی اکھاں دے وچوں آنسو سبحان اللہ اکھاں دے وچوں آنسو روندی ہے کہندی ہے کوئی کہندی ہے میرا باپ چلا گیا کوئی یہ کہندی ہے میرا پیر ٹر گیا ہے کوئی کہندی ہے میرے سر دا سائیں چلا گیا ہے ہن میں کی کراں نہ میرا باپ ہے نہ میرا بھائی ہے نہ میرے سر دا سائیں ہے اگر باپ ہوندا اونوں میں جنگ دے اوپر بھیج دیندی اگر شہید ہو جاندا میں شہید دی بیٹی بن جاندی اگر غازی بن کے آ جاندا میں غازی دی بیٹی بن جاندی اگر میرے سر دا سائیں ہوندا میں اونوں جہاد تے بھیج دیندی اگر شہید ہو کے آ جاندا میں شہید دی بیوہ کہلاندی اگر غازی ہو کے آ جاندا غازی دی بیوہ بن جاندی حضرات جی اگر غازی بن کے آ جاندا میں غازی دی بیوی بن جاندی اپنے بھائی نو بھیج دیندی اسی طرح گل کردیاں انہیں آکھیا نہ میرا بھرا وے نہ سر دا سائیں ہے نہ باپ ہے میں کدے اوتے فخر کراں گی او دا ایک بیٹا جدی 7 سال عمر ہے دوجا بیٹا جدی 9 سال عمر ہے ایک دا نام حضرت معاذ ہے ایک دا نام حضرت معوذ ہے وہ دونوں شہزادے آئے نے آکے اپنی ماں نو سینے نال لایا ہے اپنی ماں دی پیشانی چومی ہے عرض کردے نے اماں کی ہویا اگر ساڈا باپ کوئی نہیں تاں وی کوئی گل نہیں اگر نانا نہیں تے تاں وی کوئی گل نہیں اگر ماموں نہیں تاں وی کوئی گل نہیں اماں اسی تیرے دل دی ٹھنڈک اسی تیرے کلیجے دے ٹکڑے ہاں اگر سانو اجازت دے دے اسی جا کے سونے دے نام تو قربان ہو جانے اگر سانو اجازت ہے نا تے اسی جا کے تے حضور دے نام تو قربان ہو جانے ہن اگوں میں کی کراں ٹائم ہو گیا میں نہ تسی اٹھا پڑھ لو جی 5 منٹ پڑھ لو ہاں جی ہم نے پوچھ لو رے نہ پھر تراز نہ کو تراز جے کرنا جے تے بھائی ٹھیک ہے نہیں بابا کہنا ہے تو 2 بجے دا ٹھیک ہے ایتھے جڑا نا چلو اینو پورا کر لو میں عرض کیتی حضور اے جڑے نے نا ماں اگر تو سانو اجازت دے پھر اسی جانے ہاں حضور دے قدماں تو کینوں لڑ کے بھی کھاواں گے تے سونے دے قدماں تو قربان ہو کے بھی کھاواں گے سبحان اللہ اے وہی دونوں شہزادے سن جنہاں نے میدان بدر دے اندر ابو جہل دیاں ٹنگاں کھڑیاں کیتیاں سن سبحان اللہ ابو جہل نو واسطے جہنم کرنے والے یہ دوویں سن یہ دوویں بچے سن حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ دو صحابی سن جنہاں نے بچے ایک دی 9 سال دی عمر ایک دی 7 سال دی عمر ہے سبحان اللہ اوتھے بدر دے میدان دے اندر حضرات محترم اج بھی اسلام و جہاد کی ضرورت ہے دیکھو بیت المقدس دے اندر مسلمانوں کا کی حال کیتا جا تسی روز ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہو بدر دے اندر ایک پاسے نچن والیاں نے ایک پاسے شراب دے مٹکے نے ایک پاسے قرآن دی تلاوت ہے ایک پاسے عاشق رسول نے ایک پاسے شیطان دے پیروکار نے ایک پاسے رحمان دے پیروکار نے تے پھر فتح کنہاں نوں اللہ نے دتی فتح اللہ نے اسلام والیاں نے دیتی اگر اج بھی نیت سچی ہو جاوے تے او دن دور نہیں کہ اللہ تعالی اسلام نو فتح دے لیکن افسوس کہ اسی تے فتح لین واسطے گامزن ہی نہیں ساڈی یہ کوشش ہی نہیں اسی تے بس یہود و نصارا دے پراپو گنڈے دے اندر بدر آیا کیوں بدر دا مارکا ایدی ضرورت کی پیش آئی انہاں نوں اس گل دے اوتے کوئی خطرہ نہیں سی کہ مسلمان نماز پڑھتے اج بھی وائٹ ہاؤس دے اندر افطاری کروائی جاتی اج بھی وائٹ ہاؤس کے اندر اذان بھی پڑھ لین تے حرج کوئی نہیں لیکن امریکہ دا مسلمان میرے سامنے کھڑے نہ ہونے گل میں دوبارہ نہیں بدر والے نے اس گل تو کافراں نے اس گل تو کوئی تکلیف نہیں سی کہ مسلمان نماز پڑھتے اس گل تو انہاں نوں کوئی پیڑ نہیں سی کہ اذان پڑھتے ہیں اس گل تو انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں سی کہ قرآن دی تلاوت کرتے ہیں
تکلیف کدوں ہوئی؟ تکلیف انہوں نے ادو ہوئی جدو اسلام نے اپنا قانون رائج کیتا، اس وقت کے بدر دے وچ آئے سن۔ اس وقت وہ بدر دے وچ آئے سن اور کہندے سن کہ اسی مسلمانوں کا نام ختم کر دینا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جدو تیرے غلام تیرے کو بیٹھے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین بآلاف من الملائکۃ مردفین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل 1000 فرشتہ لے جا بدر کے میدان کے اندر، پھر فرمایا 3000 بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، جبریل 3000 فرشتہ لے جا، جدو جبریل ٹرن لگا فرمایا جبریل رک جا بخمسۃ 5000 فرشتہ لے جا، اس ویلے جبریل 5000 فرشتہ لے کے ٹرن لگا، اللہ نے فرمایا جبریل رک جا، میرے محبوب نے بلایا کنوں ہے؟ یا اللہ تیرے محبوب نے تے تینوں سدیا، فرمایا واہ معکم، رب خود بدر دے میدان میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اج بھی مسلمان میدان لا دین پھر مدد دیکھو کتوں ہوندی۔ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیٹھ جاؤ ایک منٹ، ایک منٹ بیٹھ، اینو بند کرو۔ اچھا